الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محترم بزرگوں دوستوں، آج کا جو میرا موضوع ہے اہم موضوع ہے. عموماً کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم ریت سمجھتے ہیں، رواج سمجھتے ہیں یا جاہلی عادات سمجھتے ہیں. ریت رواج ہے یا رسم و رواج ہے یا جاہلی عادات میں ہم اسے شمار کرتے ہیں. حالانکہ ان چیزوں کا تعلق اسلام سے ہوتا ہے، احادیث اور قرآن سے اس کا قریبی تعلق ہوتا ہے، اور اس کی ثبوت سے قرآن اور حدیث بڑے بڑے ہوتے ہیں. اس میں ایک چیز قرآن اندازی ہے، یعنی کاسٹنگ لوسٹ کہتے ہیں اس کو، کاسٹنگ لوسٹ، قرآن اندازی. ہمارے کالج کے دوست تھے، اعلیٰ تعلیم سے آراستہ، بڑے ویل ایجوکیٹڈ تھے. ہم سے کہنے لگے مولانا یہ قرآن اندازی کیا ہے؟ یہ دنیا کی چیز ہے، کاروبار بزنس میں ہوتا ہے، دینی امور میں، دینی چیزوں میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو دین سے بیچارے کو واقفیت کم تھی، دینی واقفیت کم تھی، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے. تو یہ اس کا سامنا اسی سے نہیں، بہت سے لوگوں سے ہمارا اس سے سامنا پڑتا ہے. اس طرح کی چیزوں سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جاہلی چیز ہے یا ریت ہے، دنیا کی ریت ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، قرآن اندازی کا تعلق اسلام سے بھی ہے. اسلام میں بھی اس کے پروف ہیں، احادیث اور قرآن بھی اس کے دلائل سے بھرے پڑے ہیں. دیکھیے یہ قرآن اندازی اتنی قدیم ہے جتنی دنیا. 7ویں صدی عیسوی، یہ 2024 چل رہا ہے، 7ویں صدی عیسوی میں رومان کے لوگ اسے اپناتے تھے، رومان کے لوگ. اور وہاں مشہور وہاں کا طریقہ تھا، یعنی کوئنس ہوتی تھی، یعنی کوئن ہوتی تھی، کوئن کو اچھالنا یہ ہوتا تھا، یعنی ٹوس دا کوئن، کوئن اچھالتے تھے. اور اس کے 2 رخ ہوتے تھے، ایک رخ پر کشتی ہوتی تھی اور ایک رخ پر ایک یعنی سر ہوتا تھا. تو اس وقت سے یہ چیز رائج ہے، اور زمانے جاہلیت میں بھی رائج تھی. زمانے جاہلیت کا طریقہ الگ تھا جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں تیروں کے ذریعے سے قسمت آزمائی، الاستسقام بالازلام کہتے ہیں، جس کو قرآن نے بھی منع کیا ہے. اس میں ہوتا تھا 3 تیریں ہوتی تھی، ایک تیر میں افعل اور ایک تیر میں لا تفعل، اور ایک تیر خالی ہوتا تھا. افعل آتا تو کرتے، لا تفعل آتا تو نہیں کرتے، پھر دوبارہ ہاتھ ڈالتے. دونوں میں سے جب تک ایک نہیں آتا، لیکن اسلام نے اس کو تو منع کیا ہے. اس لیے کہ وہ جاہلی عادت تھی، اس میں عقیدہ تھا غیر، یعنی باطل عقیدہ اس میں تھا، غیروں یعنی معبودان غیر باطل کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور اس میں عقیدے کا بگاڑ پایا جاتا تھا. میرے عزیزوں اور دوستوں، اس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے. دیکھیے قرآن کی آیت ہے، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ کفالت کا نظام ہوتا تھا. اگر کوئی بچی سپرد کی جاتی معبد کی، تو اس میں قرآن اندازی ہوتی تھی، اور جس کا نام نکلتا تھا وہ اس کی کفالت کرتا تھا. یہاں زکریا علیہ السلام کے نام یہ قرآن نکلا تھا. قرآن نے خود کہا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون. دیکھا آپ نے، قرآن کہے یہ تو غیب کی باتوں میں سے ہیں. جب ہم آپ کو یہ سب باتیں جب ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں، آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے. یہ سب بہت سی چیزیں ان کی توریت سے بھی نکال دی گئی. یلقون اقلامہم، پہلے زمانے میں توریت لکھی جاتی تھی قلم سے، قلموں سے لکھے جاتے تھے. تو اس وقت ہوتا ہے تھا کہ ان جب معاملہ آیا حضرت مریم علیہ السلام کا،
تو انہوں نے قلم ڈال دی، حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم ٹوٹنے لگا پانی پر، سب ڈوب گئے، تو قرآن کن کے نام نکلا؟ حضرت زکریا علیہ السلام. اور کفالت حضرت مریم کی کفالت کی ذمہ داری کن کے حصے میں آئی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی. تو قرآن خود کہہ رہا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. ارے وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے، کس کے حصے میں آئے گا؟ یہاں معلوم ہوا جھگڑا چکانے کے لیے معاملے کے سول کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے تو یہ ہے قرآن اندازی، قرآن نکالنا، چٹھی نکالنا. اسے کسی کہنے والے نے خوب کہا، یہ قرآن اندازی، چٹھی نکالنا، یہ سب سے عدل گستر حاکم ہے. اس میں کسی کا دل نہیں دکھتا. جس کے حصے میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ خدا کی طرف سے یہ حصہ مجھے آیا ہے. سب سے بڑا عدل گستر، انصاف کرنے والی چیز کو یہ تو قرآن اندازی ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں بھی ہے، وہاں بھی قرآن اندازی ہوئی تھی. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، اس قرآن ڈالا، اس کو دھکیل دیا گیا. دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام آئے تھے، بھاگ کر آئے تھے، قوم سے ناراض ہو کر کشتی میں بیٹھ گئے. اب کشتی ہچکولے کھانے لگی. اس وقت رواج یہ تھا، اب ایک آدمی کو نکالنا تھا ورنہ کشتی کا بچنا مشکل تھا. اس وقت ہوتا تھا قرآن نکالتے تھے. اب دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام شریف آدمی تھے، انہوں نے ان سے کہا گیا آپ بھی قرآن ڈال دیجیے، آپ بھی قرآن نکالیے. انہوں نے ڈالا تو دیکھیے قدرت انہی کے نام آیا. انہیں سمندر میں ڈال دیا. پھر لمبا واقعہ ہے، مچھلی نے انہیں نگل لیا. لمبا واقعہ. یہاں استدلال یہ ہے کہ یہاں بھی یہی چیز اپنائی گئی، قرآن. اب اس میں کسی کے لیے ظلم نہیں ہوتا، انصاف ہوتا ہے. سمجھتا ہے میرے حصے میں آیا ہے، قرآن ڈال دیا کہ میرے حصے میں آیا. قدرت کی چیز تھی، حصہ میرے حصے میں آیا. تو قرآن سے بھی قرآن اندازی ثابت ہے. یعنی کاسٹنگ دا لوڈس جو ہے قرآن سے بھی ثابت ہے. اب غور کیجیے، امام بخاری نے مستقل باب باندھا ہے. لوگ سمجھتے ہیں دنیا کی چیز ہے، دنیا کے امور ہیں، قرآن اندازی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یا تو جاہلی رسم ہے یا مغربی کلچر ہے. نہیں، یہ ہماری اپنی تہذیب کا حصہ ہے. امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، القرأۃ فی المشکلات. مشکلات میں قرآن اندازی. مشکلات، پرابلمس آئے، ایشوز پیدا ہوئے تو اسے کیسے سولو کیا جائے، کیسے اسے حل کیا جائے. کہا القرأۃ فی المشکلات، مستقل ایک باب باندھا ہے. اب دیکھیے مثلا دو آدمی ہیں، ایک باپ نے دو بیٹے چھوڑ دیے اپنے پیچھے، دو عمارتیں ہیں، دو گھر چھوڑ گیا باپ. اب دونوں گھر کے ریٹ، جگہ سب سیم سیم. اب دونوں لڑ رہے ہیں بچے، یہ گھر مجھے چاہیے، یہ گھر مجھے چاہیے. جگہ کا ریٹ اور گھر کی قیمت سب ایک ہی. اب جھگڑا ہو رہا ہے. یہاں کیا ہوگا؟ قرآن اندازی ہوگی. تو امام بخاری نے مستقل باب باندھا ہے صحیح بخاری میں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لو يعلم الناس ما في الندى والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستحموا عليه لاستحموا. اگر لوگوں کو اذان دینے کا اجر کیا ہے اور صف اول کا ثواب کیا ہے معلوم ہو جاتا، اور لوگ بھیڑ کے ساتھ آتے اور یہاں پر جھگڑا ہوتا آپس میں، مجھے پہلی سب چاہیے، یہ چاہیے، تو اور اگر اس وقت قرآن اندازی کی بھی نوبت آتی، لوگ قرآن اندازی بھی ڈالتے. یعنی پہلے سب کا ثواب یا اذان دینے کا ثواب کتنا بڑا ہے. بھیڑ جمع ہو جائے، جھگڑنے لگے اور وہاں پر قرآن اندازی بھی ڈالی جائے تو لوگ قرآن اندازی بھی ڈالیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اقرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سکن المہاجرین عندما دخلوا المدینہ. یعنی جب لوگ مدینہ آئے، مدینہ داخل ہوئے، اب رہائش کا سوال پیدا ہوا. کہتے ہیں ان خارجہ بن زید بن ثابت ان ام العلا امرأة من الانصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته اقتسم المهاجرين قرعة فطار لنا عثمان بن مزعون فانزلناه في ابياتنا
دیکھیے کہتے ہیں وہ عورت کہہ رہی میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بیعت کی، میں نے ان کو بتایا تو اور مہاجرین نے قرآن ڈالا، چٹھی ڈالی، تو یہ عثمان بن مظعون کے نام چٹھی نکل گئی تو ہم نے ان کو ہمارے گھر میں اتارا۔ کون کس کے گھر میں اتارے گا؟ سوالات پیدا ہوئے تو وہاں بھی قرآن اندازی کی گئی۔ مسلم کی روایت ہے ان رجلا اعتق فی مرض موتہ ستۃ اعبد، ایک آدمی نے حالت مرگ میں 6 غلاموں کو آزاد کیا۔ اب اس کے پاس ان 6 غلاموں کے علاوہ اور کچھ مال نہیں تھا۔ فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بَيْنَهُمْ، تو اللہ کے نبی نے چٹھی ڈالی، قرآن نکالا، فَعَتَقَ اثْنَيْن، 2 کو آزاد کیا، وَأَرَقَّ 4 اور 4 کو غلامی بنا رہنے دیا، پھر کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ تو یہاں بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی قرآن اندازی کرتے تھے، چٹھی ڈالتے تھے۔ کہتے ہیں صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد سفرا اقرع بین النساء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرنا چاہتے، سفر کا ارادہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کرتے۔ اقرع بین النساء فایتهن خرج علیہ سافر بی، پرچی جس کے نام پرچی نکلتی وہ گویا اللہ کے نبی اس بیوی کو اپنے ساتھ لے کر سفر کرتے تھے۔ دوسری روایت ہے بخاری کی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض علی الیمین فاسرعوا، عرض علی الیمین فاسرعوا فامر ان يسهم بینهم فی الیمین ایہم یحلف، حدیث میں آتا ہے اذا کرہ اثنان الیمین او استحبا، 2 آدمی جب قسم کھانا چاہیں یا قسم نہ کھانا چاہیں تو دونوں کیا کریں؟ فلیستہما، تو قسم کے سلسلے میں بھی قرآن اندازی ڈالیں، کون قسم کھائے گا؟ میرے عزیزوں، جمہور علماء سے معلوم ہوتا ہے، جمہور جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن اندازی جائز ہے، جمہور علماء۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے کہتے تھے کہ یہ جائز نہیں ہے، قرآن اندازی کے جواز کے قائل نہیں تھے۔ ابن منذر کہتے ہیں پھر بعد میں امام ابو حنیفہ نے بھی اپنی رائے سے رجوع کر لیا۔ ابن منذر کہتے ہیں کننا، یعنی خود امام ابو حنیفہ کا قول نقل کرتے ہیں، ابن المنذر خود نقل کرتے ہیں کننا قد افتینا بحرمت القرآن قیاسا، ہم نے عقلی طور پر قرآن کی حرمت کا ہم نے فتویٰ دیا تھا۔ میں اور آپ نے کہ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن اندازی یعنی چٹھی نکالنے کے حرام ہونے کا فتویٰ ہم نے عقلی بنا پر دیا تھا، قیاس کی بنا پر دیا تھا۔ فلما بلغنا النص، جب نص ہمیں پہنچا، حدیث اور قرآن کے دلائل ہم تک پہنچے، عدنا فی قولنا، ہم نے اپنی بات سے رجوع کر لی۔ اور یہ ان ائمہ کا حال دیکھیے، قرآن اور حدیث سے ثبوت مل گیا فوراً۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، قرآن اندازی کے فوائد کیا ہیں؟ ابن عربی کہتے ہیں لأن القرآن انما فائدتها استخراج الحکم الخفی عند التشاح، اس کا فائدہ ہے لڑائی جھگڑا جب آپس میں ہوتا ہے، کوئی بھی ایشو، کوئی بھی میٹر آ گیا، کوئی بھی ایشو آ گیا، معاملہ آ گیا معاشرے میں، تو اس ایشو میں حل کیا ہے، کیا تلاش کیا جائے، کیا کیا جائے، تو سب سے پہلی چیز اس میں یہ پیش کی گیا ہے۔ تو فائدت ہوا ایک مخفی حکم اس سے نکالا جاتا ہے، مخفی حکم، جو حکم معلوم نہیں تھا سامنے، کوئی بھی میٹر پیش آیا، پریشان ہے، معاشرے میں ہلچل ہے، کیا کیا جائے، تو سب سے بہترین حل کہ انما فائدتها استخراج الحکم الخفی عند التشاء، لڑائی جھگڑے کے وقت، آپسی جھگڑے کے وقت ایک مخفی حکم سامنے لایا جاتا ہے۔ اب دونوں راضی، میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، تو الگ بات ہے، دونوں راضی نہیں ہے، اس طرح کے معاملے پیش آ رہے ہیں، دونوں فریق یا دونوں افراد راضی، تو معاملہ سب سے بہترین حل اس میں دیکھیے، نہ حسد ہوگا، نہ چھل کپٹ ہوگی، نہ کوئی دشمنیاں ہوگی،
جس کے حصے میں جو آئے گا وہ سمجھے گا یہ خدا کی دین ہے، خدا کی دین ہے، خدا کی طرف سے یہ چیز خدا کی طرف سے میرے حصے میں آئی ہے، یہ تصور انسان کے اندر پیدا ہوگا۔ اور دیکھیے اگر کوئی چیز میں دونوں راضی ہیں تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا قرآن اندازی کا۔ ایک تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ غیر جانبدار، اب دونوں فریق یا دونوں افراد جب قرآن اندازی نکالیں گے تو دونوں غیر جانبدار ہوں گے، یہاں پر یہاں پر بھید بھاؤ نہیں ہوگا، کسی طرح کی پارٹیشلٹی نہیں ہوگی، محبت ہوگی دونوں کے اندر۔ حسد، چھل کپٹ، کینہ، بغض، عداوتیں جو دلوں میں ابھر رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ تیسری چیز، معاملہ اللہ کے حوالے سے کر دیا جائے گا، جس کے نصیب میں جو آیا وہی چیز۔ اتنے فوائد ہیں میرے عزیزوں، یاد رکھیے استخارہ اور قرآن اندازی، اگر کوئی آدمی استخارہ بھی کر رہا ہے پھر قرآن اندازی کر رہا ہے تو استخارہ کا مذاق کر رہا ہے، کہ میں استخارہ کر رہا ہوں، استخارہ کا برسر ہوتے استخارہ بھی کر رہا ہے قرآن اندازی کر رہا ہے تو استخارے کا مذاق ہے۔ اور یاد رکھیے استخارے میں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کوئی بین معاملے کے لیے استخارہ ہوتا نہیں ہے، بھائی دو معاملے ہیں، دو جگہ سے دو جگہ سے رشتے آئے گئے لڑکی کو، دونوں دیندار ہیں، یہاں قرآن نکالیے، کاروبار بزنس، دو بزنس ہیں، تو یہ دیکھیے استخارے کے بعد پھر یہاں پر استخارے کے بعد نہ استشارہ ہے نہ مشورہ ہے اور نہ پھر قرآن اندازی ہے، اس لیے کہ حدیث میں صاف فرمایا گیا اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ۔ تو پھر آدمی استخارہ بھی کر رہا ہے پھر قرآن اندازی کر رہا ہے تو یہ مذاق ہے، یاد رکھیے۔ اور استخارے میں کسی بھی چیز کا ارادہ کرے تب 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ ڈاواڈول ہو رہا ہے تبھی نہیں، اور 2 معاملے میں خلط ملط ہو رہا ہے یا 2 چیزوں میں کسی کو چوز کرنا ہے تو عموماً یہاں پر قرآن اندازی اختیار کی جاتی ہے۔ دو لوگوں کے فیصلوں میں بہت سی چیزوں میں اس طرح کے امور پیش آتے ہیں۔ اب دیکھیے کسی مدرسے کے لیے، ادارے کے لیے 10 لوگ آ گئے، 5 کی ضرورت تھی، 10 بھی قابل نکلے، اب وہاں پر قرآن اندازی ہوگی کس کو لینا ہے، جاب کے لیے کس کو لینا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ورنہ پھر صحیح نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے بعض دفعہ ہوتا یہ ہے خلط ملط کرتے انسان، ایک آدمی کا 2 آدمی کاروبار کر رہے ہیں، دونوں کا پیسہ برابر کا لگا ہوا ہے، دونوں کا پیسہ برابر لگا ہوا ہے، برابر دونوں پیسے میں شریک ہیں۔ اب یہاں معاملہ کیا کر رہے ہیں، اب ایک آدمی کہہ رہا ہے بھائی ہم ایک حصہ الگ اور 2 تھرڈ الگ کر کے ہم کیا کریں، قرآن اندازی کریں، یہ غلط ہے، یہ جوا ہو جائے گا، پھر یہ قرآن اندازی نہیں ہے۔ معاملات برابر ہیں تب قرآن اندازی والا معاملہ ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، دیکھنے میں چھوٹی چیز لگتی ہے، ہم اس قرآن اندازی کو یا چٹھی نکالنے کو سمجھتے ہیں جاہلی عادت ہے یا دنیاوی رواج ہے، ریت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، قرآن سے حدیث سے کوئی تعلق نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے لوگوں کو کہتے ہیں سنا، اچھے تعلیم اعلیٰ تعلیم سے آراستہ افراد ویل ایجوکیٹڈ افراد کو ہم کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہے، قرآن اندازی دنیا کی چیزیں نہیں۔ معاشرے میں اس طرح کے معاملات پیش آئیں تو اس کا حل قرآن اور حدیث میں موجود ہے، ہر چیز کا حل یہاں، یہ حل ہم کو یہاں بتا دیا گیا، کیا کس طرح حل کرنا ہے، آپسی تصادم کے بجائے، لڑائی جھگڑے کے بجائے ایک حل سب سے بہترین آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں بہت سی اداروں میں ہوتا ہے، اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں تو قرآن اندازی کی جاتی ہے اور قرآن اندازی سب سے بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ کچھ باتیں تھی جو میں آپ کے سامنے کہی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔